جی عرفان صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ملک صاحب, خیریت ہے جی؟ ٹھیک ٹھاک سر. یہ بتائیں یہ جو 8 ممبر بینچ آ گیا ہے تو اب تو آپ لوگوں کو خوش ہونا چاہیے, لارجر بینچ آ گیا ہے, 8 ممبرز ہیں, اب تو کوئی پرابلم نہیں ہے. دیکھیں میں تو بڑا خوش ہوں, مجھے تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. اب تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے 10 ججز کا فیصلہ ہے, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ لیجسلیشن جو ہے اس کو تو کوئی سسپینڈ نہیں کر سکتا. تو یہاں پہ تو سسپینشن کی بھی بات نہیں ہے کیونکہ لیجسلیشن ابھی ہوئی نہیں ہے, تو یہ بینچ جو ہے بن گیا ہے. تو یہ تو بینچ بنانا بذات خود, خاص طور پہ اس وقت جب کہ سپریم کورٹ کے اندر سے فیصلے آئے ہیں کہ بینچ جو بنائیں آپ سب کے کنسنسس سے بنائیں, تو میں سمجھتا ہوں یہ تو مس کنڈکٹ کیا ہے چیف جسٹس نے اپنے طے. لیکن عرفان صاحب یہ بتائیں جب حسبہ بل تھا, آپ کو یاد ہے اس وقت کی 9 ممبر بینچ تھا, اس وقت بھی بل تھا اور کورٹ نے اس کو لے لیا تھا, سپریم کورٹ نے, اور ہدایت کی تھی گورنر کو کہ آپ اس پہ سائن نہ کریں, اس کو قانون نہ بننے دیں, اور انہوں نے اس کو اسٹرائک آف کر دی تھی اس کی کافی چیزیں. تو یہاں پہ تو پریسیڈنٹ ہے کہ 9 ممبر بینچ نے ایک بل لیا تھا جو ابھی قانون نہیں بنا تھا. ہاں لیکن میں نے آپ کو 10 ممبر بینچ کا بھی ذکر کر دیا ہے نا. یہ کون سے کیس میں ہے؟ یہ پروبیبلی اس کی جو سائٹیشن ہے یہ تھا کوئی PLD 2008 سپریم کورٹ 80 اوکے اس میں, اور ایک اور تھا PLD 1989 سپریم کورٹ 61, اس میں 10 ججز تھے اور انہوں نے یہ بات کی تھی. اور ویسے بھی اٹ اسٹینڈس ٹو ریزن کیونکہ ابھی تو قانون بنا ہی نہیں ہے. تو اور جو کچھ سامنے آیا اس میں ایک بھی شک اگر کوئی بتا دے کہ جو متصادم ہے آئین کے, یہ نئے قانون میں تو سپریم کورٹ کو امپاور کیا گیا ہے, اس میں تو کوئی بھی شک ایسی نہیں ہے جو کہ آئین سے متصادم ہے. اور پھر سپریم کورٹ کے جو ریسنٹ فیصلے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو بینچ بنانے پہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ سارے فل کورٹ کو بٹھائیں اور پھر اس کا کوئی طریقہ مرتب کریں کہ بینچز کیسے بنیں گے, یہ لاپ سائڈڈ طریقے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حسبہ بل والا 9 ممبر بینچ کا فیصلہ تھا وہ سپر سیڈ ہو گیا ایک 10 ممبر بینچ کے فیصلے نہیں, میں نے یہ نہیں کہا, وہ حسبہ بل کا جو بھی تھا وہ فیکٹس وہاں بالکل ٹوٹلی ڈفرنٹ ہے, یہاں فیکٹس بالکل ڈفرنٹ ہے. حسبہ بل میں تو کوئی شکیں اگر اس طرح کی تھی بھی تو انہوں نے, لیکن حسبہ بل جہاں تک مجھے پتا انہوں نے سسپینڈ تو نہیں کیا تھا. نہیں وہ تو انہوں نے گورنر کو کہہ دیا نا آپ نے سائن نہیں کیا اور پھر انہوں نے روک دیا. اچھا دوسرا یہ بتائیں اگر اب یہ 8 ممبر بینچ اس بل کو اڑا دیتا ہے تو گورنمنٹ کے پاس کیا آپشن ہے؟ ایک نیا بل لائے تھوڑی سی چینجز کر کے, کیا یہ گورنمنٹ کے پاس آپشن ہوگا؟ گورنمنٹ کے پاس یہ کلیئر کٹ ان کے پاس آپشن ہو سکتا ہے کہ وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو موو کریں بہت سارے چارجز پہ کہ ان میں سے 3-4 ججز نے تو سرین مس کنڈکٹ کیا ہے, بلکہ ساروں کے خلاف موو ہو سکتا ہے. اور یہ جو انہوں نے آج بلایا ہے تمام فنکشنریز کو, یہ تو ابھی شو کیس نوٹس پہ ہوگا کہ ان کو جو 14 کو بلایا ہے پھر شو کاز جائے گا کہ اگلے سٹیپ میں اسی دن کورٹ یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ جی اب ہم بلائیں گے چیف ایگزیکٹو کو, کیا کہتے ہیں, پرائم منسٹر کو بلا لیں اور سیکیورٹی کے ہیڈ کو بلا لیں, سیکیورٹی فورسز کے ہیڈ کو بلا لیں. اس کا جواب یہ ہے کہ جس سپر اسٹرکچر پہ یہ بینچ بیٹھا ہوا ہے وہ سارا سپر اسٹرکچر گر چکا ہے, کیونکہ اس بینچ کا تو یہ خیال تھا نا کہ یہ فیصلہ 3-2 سے ہوا ہے, لیکن 4 ججز یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ فیصلہ 4-3 سے ہوا تھا جو اس سے کنیکٹڈ میٹرز تھے. تو اس کے بعد یہ ساری چیزیں یہ بینچ سن ہی نہیں سکتا. اچھا یہ بتائیں, یہ جو ایشو چل رہا ہے کہ جی لائک مائنڈڈ ججز ہیں, کچھ ججز خلاف ہیں کچھ ساتھ ہیں, اگر لائک مائنڈڈ والی بات بھی ہو تو 8 ممبر بینچ آج چیف جسٹس نے دکھا دیا ہے, تو یہ تو نظر آ رہا ہے پھر اگر آپ جو کرٹیسزم پہ جائیں تو پھر میجورٹی تو سپریم کورٹ کی ان کے پاس ہے, تو پھر تو آئیدر وے گورنمنٹ کی کوئی بات نہیں چلے گی, بیکاز اگر 15 میں سے 8 ججز سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے بالکل خام خیال ہیں تو پھر تو اٹس اے لاسٹ بیٹل فار دا گورنمنٹ. پھر کیوں گورنمنٹ لڑ رہی ہے؟ بہت ہی آپ نے خوبصورتی سے یہ سوال کیا, بہت اچھا سوال ہے. اس کا سب سے آسان طریقہ یہ تھا کہ 3 ججز دوسرے دھڑے سے لے لیتے اور 3 ججز اپنے دھڑے سے لے لیتے. اب انہوں نے 8 ججز پورے کے پورے اپنے دھڑے سے لے لیے ہیں. اگر 3 ادھر کے ہوتے 3 ادھر کے ہوتے تو شور بھی نہیں بچنا تھا اور کھل کے بات سامنے آنی تھی اور دونوں سائیڈوں کے ویو پوائنٹ آنے تھے. لیکن چیف جسٹس اتنے کمزور ہو چکے ہیں, ان کی جو لیگل ریزننگ ہے اتنی فلاڈ ہو چکی ہے کہ ان کی ہمت بھی نہیں پڑی کہ ایک بھی سینئر جج کو, قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یا سردار وہ مسعود کو
یا منصور علی شاہ کو، کسی ایک کو بھی انکلوڈ کر لیتے، اتنے ڈرے ہوئے ہیں. حتیٰ کہ کچھ اور بھی باتیں ہیں جو میں یہاں کرنا نہیں چاہتا، وہ چاہتے ہیں کہ وکیل بھی وہ سامنے آئے جو وہ باتیں کرے جو وہ سننا چاہتے ہیں. اس وقت اتنے گھبرائے ہوئے ہیں کہ کیوں نہیں انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو انکلوڈ کیا، کیوں نہیں انہوں نے سردار مسعود کو، طارق مسعود کو انکلوڈ کیا، کیوں نہیں انہوں نے منصور علی شاہ صاحب کو انکلوڈ کیا. یعنی تینوں کے تینوں جو تھے اگر وہ رکھ لیتے اور ادھر سے بھی 3 رکھ لیتے تو پتہ چلتا. اب یہ جو ججز سارے ہیں، ایک تو ہم خیال ہیں وہ 4 ججز، اور اس کے علاوہ جو باقی ہیں وہ ہیں جو کہ آؤٹ آف ٹرن ہائی کورٹ سے ان کو لایا گیا سپریم کورٹ میں. اور جس طریقے سے وہ اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے بدمزگی ہوئی تھی سپریم جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں جب یہ ناراض ہو کے چیف جسٹس صاحب اور وہ جو اعجاز الحسن اٹھ کے چلے گئے تھے. یہ سارے فیکٹس میں بڑے ریلیونٹ ہیں اس وقت. تو اس لیے یہ جو بینچ بنایا گیا یہ چیف جسٹس صاحب نے ان اے وے اپنی ویکنس جو ہے نا وہ ساری دنیا کو دکھا دی. تو اب کل اس پہ کیا ہو سکتا ہے؟ میکسیمم کل نوٹسز ایشو ہوں گے، کیا ہوگا اس میں کل؟ مجھے لگ یہ رہا کہ اگر اسی طرح ہم چلتے جائیں گے تو ہم انتشار کی طرف ملک کو لے کے جائیں گے، اور کوئی بعید نہیں ہے کہ مجبوری کے تحت وہ لوگ جو کہ بالکل ابھی پیچھے ہیں، جن کا کوئی پلان نہیں ہے کہ وہ آگے آ کے ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالیں، لیکن اگر ملک کو انہوں نے چیف جسٹس نے اگر انارکی کی طرف لے کے جانا ہے تو پھر آپ جان سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پھر ہمیں ایک دفعہ پھر وہ چیز کرنی ہوگی. یعنی وہ کیا کہتے ہیں وہ والا نسخہ ان کو کرنا پڑے گا کہ جو کہ جس کی میں سمجھتا ہوں کہ جو ہونا نہیں چاہیے، جو سٹیج آنے کہ یہ کورٹیزون لینی پڑے گی پھر ایز اے لاسٹ ریزورٹ. لیکن اب یہ مجھے بتائیں یہ چلے گا کیسے؟ ابھی اگر گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہم نے الیکشن نہیں کروانے، وہ قراردادیں پاس کر رہی ہے، وہ اپنی گورنمنٹ پہ پابندی لگا رہی ہے آپ نے سپریم کورٹ کا حکم نہیں ماننا، تو یہ آگے کس طرح کھنچے گا معاملہ؟ آفٹر آل سم تھنگ ہیز ٹو گیو. بس یہ اس کا جواب آپ کا ماشاءاللہ بڑا تجربہ ہے. آپ خود ہی سوچیں کہ ماضی میں جب اس طرح کی صورتحال آتی رہی ہے تو پھر ہمیں جمہوریت کو کئی دفعہ ہم نے اس کو پس پشت ڈالا اور پھر دوبارہ سے ملک کو جمہوریت کی راہ پر گامزن کیا. تو میں بھی چاہتا ہوں کہ وہ سٹیج نہ آئے اور سپریم کورٹ کے اندر افہام و تفہیم ہو جائے. اور میں نے چیف جسٹس سے خود بھی کہا تھا جب میں وہ کیس آرگیو کر رہا تھا الیکشن کمیشن کا کہ آپ کے اندر یہ جو ڈویژنز ہیں اس کو پہلے آپ سارٹ آؤٹ کریں اور اس کے بعد ان کیسز کو ٹیک اپ کریں. اور چیف جسٹس صاحب نے مجھ سے ایگری کیا تھا ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ کہ ہاں ہم جسٹس فائز عیسیٰ سے بھی میں ملا ہوں اور جسٹس منصور علی شاہ سے بھی ملا ہوں. تو میں نے کہا جی اگر ملے بھی ہیں تو کم از کم ان کیسز کو اس کے بعد ٹیک اپ کریں، پہلے آپ آپس میں اپنے جو انٹرنل کانفلکٹس ہیں ان کو ریزالو کر لیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے کانفلکٹس جو ہیں ود ان دا سپریم کورٹ اور جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے ان کے درمیان کانفلکٹ، یہ سارے ان کو چاہیے کہ پہلے ریزالو کریں قبل اس کے کہ یعنی یہ جائے کہ ملک جو ہے پھر اس طرف چلا جائے جس طرف کہ ہم نہیں. اچھا لاسٹ 2 کوسچنز. ایک تو یہ کہ یہ جو کل ہیئرنگ ہوگی کیا یہ سپریم کورٹ 1-2 دن میں اس کا فیصلہ سنا سکتی ہے؟ دیکھیں یہ والی سپریم کورٹ تو جتنے انہوں نے پیچھے 1-2 فیصلے جس طرح کے ہوئے ہیں نی جرک ریئیکشن والے، تو یہ تو لگ رہا ہے کہ وہ ڈو اٹ اور ڈائی والی سچویشن شاید ان کے لیے بنی ہوئی ہے. تو یہاں پہ قانون کی بات کم ہے، جذبات کی زیادہ، اور اسی لیے غالباً لاسٹ ہیئرنگ پہ چیف جسٹس صاحب جو تھے فرتے جذبات میں آ کے آنکھوں میں آنسو بھی لے آئے تھے. تو وہ والی صورتحال ہے اس وقت. تو میں تو ان کے لیے دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ میاں اس ملک پہ رحم کرے. لاسٹ کویشچن. 2 ریفرنسز گئے ہوئے ہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں. ایک گیا ہوا ہے جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف، ایک گیا ہوا ہے چیف جسٹس اور 3-4 دوسرے ججز کے خلاف. تو کیا فائز عیسیٰ صاحب ایز اے پیونی جج، بیکاز اس میں تو چیف جسٹس خود نہیں انیشیٹ کر سکتے، ان کے تو خلاف ریفرنس ہے، کیا وہ بھی وہ ریفرنس کے لیے میٹنگ کال کر سکتے ہیں؟ اب یہ آپ میرا خیال ہے انہی سے پوچھیں جسٹس فائز. نہیں میں قانوناً پوزیشن پوچھ رہا ہوں آپ سے. قانوناً تو مجھے تو ایک لڑائی کی صورت نظر آ رہی ہے اس وقت کہ ادھر سے بھی ریفرنس ہوئے ہیں ادھر سے بھی ریفرنس ہوئے ہیں، لیکن اس وقت چونکہ پہلے ریفرنس جو مجھے جہاں تک خیال ہے وہ تو چیف جسٹس صاحب کے خلاف میرا خیال ہے پہلے آ چکا ہے. ایک مظاہر نقوی صاحب ہیں ان کے خلاف بھی آ چکا ہے. تو پہلے تو وہ اگر ٹیک اپ ہوں گے تو اس میں چیف جسٹس تو نہیں پھر بیٹھ سکیں گے، اور وہاں پہ جسٹس فائز عیسیٰ جو ہیں وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی میٹنگ کال کریں گے. عرفان قادری صاحب بہت شکریہ آپ کا.